السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس ہب۔ ایک لفظ اور نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے کسی بھی جھوٹ پہ میں آنکھ بند کر کے یقین کر لوں گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ سخت لہجے میں بولا، مگر اپنی سختی سے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسفند کا دل بے چین ہوا تھا۔ وہ اس پر یوں ہی رکا، اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، اپنی موجودہ پوزیشن سے بے خبر۔ دونوں جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گئے تھے۔ دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے کہ وہ ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے۔ ایک بار اپنی اس حفصہ پر یقین کر کے دیکھو اسفی، جس حفصہ سے تمہیں بے انتہا محبت تھی۔ وہ نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتی بہت مان سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی، صرف ایک بار اپنے اس دل کی سن لو جو کبھی میرے لیے دھڑکتا تھا۔ اس کا ہاتھ رخسار سے ہوتا ہوا اس کے چوڑے سینے پر آ کر رکا تھا۔ اس وقت دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اسفند کو لگ رہا تھا اگر وہ یوں ہی کچھ دیر ایسے دیکھتے رہے تو وہ سب بھول جائے گا، پر وہ اتنی جلدی اس کا دیا زخم بھولنا نہیں چاہتا تھا، ہرگز نہیں۔ محبت کی راہ میں اس کو بیچ راستے میں چھوڑنے والی وہ تھی، اور وہ اسے یوں معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، اپنا وقت برباد مت کرو، میں تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنے والا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا اور اس کے قریب پڑا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر پھر سے اپنی پہلے والی جگہ پر آ بیٹھا، جبکہ حفصہ جانے کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں لیٹی چھت کو گھورتی رہی تھی۔ تم صحیح سے نہیں سمجھا رہے ہو زرار، اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ حورین کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر اپنی اسٹڈی کی جانب بڑھتے اس کے قدم اپنی جگہ رکے تھے۔ اس نے لاؤنج میں جھانکا تو سامنے ہی وہ ٹوئسٹر صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ اس کے قریب اس کا باڈی گارڈ زرار موجود تھا، جو اس وقت بیٹھا پڑھائی میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہ اس کا حکم تھا کہ زرار پڑھائی میں اس کی ہیلپ کر دیا کرے گا، پر آج اسے یوں کسی اور کے پاس بیٹھا دیکھ کر مصطفیٰ کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ میم، پہلے آپ کو سر مصطفیٰ ہیلپ کر دیتے تھے، اس لیے آپ کو میرا پڑھانا سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ بہت ادب سے اس سے بات کرتا تھا، یہ مصطفیٰ کے ہی آرڈر تھے۔ اس کے منہ سے مصطفیٰ کا نام سن کر حورین نے اپنے لب بھیج لیے۔ اس دن کے واقعے کے بعد سے وہ اس سے ناراض تھی، جس بے دردی سے اس نے اس کو خود سے دور کیا تھا وہ بھول نہیں پائی تھی۔ میم، کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئیں آپ؟ اس کو خاموش دیکھ کر زرار نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اپنے ذکر پر حورین کی خاموشی کو دروازے میں کھڑے مصطفیٰ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ تم جاؤ زرار، آج کی تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی، میں حورین کو پڑھا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، مصطفیٰ کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، جو اس کے صوفے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کا حکم ملتے ہی گارڈ وہاں سے چلا گیا۔ اب اس وقت لاؤنج میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، کیا سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ اس ٹوئسٹر صوفے پر اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا اور ٹیبل پر پڑی اس کی بک کو اٹھا کر دیکھنے لگا۔ نہیں شکریہ، آپ رہنے دیجئے، میں خود ہی سمجھ لوں گی، وہ ناراضگی سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی، جب وہ اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ بیٹھ جاؤ حورین، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھا دوں گا۔ اس بار اس کے لہجے میں سختی در آئی، اور وہ جھٹکے سے اس بار اسے اپنے بے حد قریب بٹھا چکا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی پکڑ اپنی کلائی پہ محسوس کر کے حورین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اوپر سے اس کی اتنی قربت اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ اسے اپنے دل پہ غصہ بھی آیا، جو زیادہ وقت تک اس سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ ابھی میرا پڑھنے کا من نہیں ہے، میں بعد میں سمجھ لوں گی، وہ اسے نظریں چراتی ہوئی بولی۔ اس دن والی اس کی گستاخی یاد آئی تو چہرہ یکدم شرم کی وجہ سے ٹماٹر کی طرح لال ہو چکا تھا۔ من نہیں ہے یا مجھ سے پڑھنا نہیں چاہتی؟ وہ اس کی بک ٹیبل پر رکھتا اسے بازو سے تھام کر خود کے مزید قریب کر چکا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ کے برابر تھا۔ وہ چاہے کتنی ہی کوشش کرتا اس سے دور رہنے کی، پر وہ اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتا تھا، جو صرف اس کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ حورین جو پہلے ہی اس کے اتنے قریب آنے پر گھبرا رہی تھی، اس کے جسم سے آتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو اپنے چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں سے اس کی پیشانی ارکالود ہو گئی تھی۔ آپ نے بولا تھا آپ سے دور رہنے کے لیے، اس لیے وہ اپنی بکھری سانسوں کو سنبھالتی بمشکل بول پائی تھی۔ اس کی بات پر مصطفیٰ مسکرایا اور مزید اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا تھا۔ اس کے اس عمل پہ حورین اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔
اس کی گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کر کے حورین نے سختی سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اسے لگ رہا تھا وہ سانس لینا بھول گئی ہے، ٹانگوں میں کپکپاہٹ سی ہونے لگی تھی، مگر وہ حورین کی حالت سے بے خبر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے اس کے بالوں سے آتی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ تم نے اپنا شیمپو چینج کیا ہے؟ الگ خوشبو ہے۔ اس کے جواب کو نظر انداز کرتا وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے گمبھیر لہجے میں بولا۔ ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ دونوں ہی شاید بھول گئے تھے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے۔ جی، وہ ایڈ دیکھ کر نیا آرڈر کیا تھا۔ اس کا سوال حورین کی توقع سے پرے تھا، اوپر سے اس کا گمبھیر لہجہ حورین کی دھڑکنیں مزید تیز کر گیا۔ وہ اپنے خشک لبوں کو تر کرتی وہ مشکل بول پائی تھی۔ حورین کا جواب سن کر وہ اس سے دور ہوا اور اب اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اب ان کی خوشبو کو خود میں اتارنے لگا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں میں اس کے نازک ہاتھ کپکپا کر رہ گئے تھے۔ وہ حیرانی بے یقینی کی سی کیفیت میں بیٹھی اس کی حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ جو خود اس کو دور کرتا رہتا تھا آج خود اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم سے پہلے جیسی خوشبو آ رہی ہے، مطلب باڈی واش چینج نہیں کیا۔ وہ اب اپنی گہری کالی آنکھیں اس پر جمائے بولا۔ نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا، وہ بری طرح خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی خوشبوؤں کو بھی پہچانتا تھا، پر وہ اسے خود سے دور کیوں کرتا تھا؟ یہ بات اسے تکلیف دیتی تھی۔ جی، یہ چینج نہیں کیا۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ اگر وہ اس کے اتنے قریب نہ بیٹھا ہوتا تو وہ بھی سن نہ پاتا۔ گڈ، تم اپنا پہلے والا شیمپو ہی یوز کرو، یہ والا اچھا ہے، مگر اس کی خوشبو زیادہ اچھی تھی۔ اب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا اس کو ہدایت کر رہا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی حورین کو یکدم سے خالی پن کا احساس ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ سر جھکا کر بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اور ہاں، آخری بات۔ وہ جاتے جاتے یکدم پلٹا تھا اور حورین نے اس بار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس کی نظریں ٹیبل پر موجود بک پر جمی ہوئی تھیں۔ تم خود کے لیے بہت اچھا کر رہی ہو مجھ سے دور رہ کر۔ اپنی بات کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ وہاں بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ اس کے لیے بھی اچھا کر رہی ہے اس سے دور رہ کر، پر وہ اسے بغیر کوئی موقع دیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اگر یہ خبر غلط ہوئی تو میں تمہارا کیا حال کروں گا، اس بات کا تمہیں اندازہ تو ہوگا ہی۔ اپنے آدمی کی بات سن کر وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ بات ایسی ہی تھی کہ اس کا اتنا غصہ ہونا لازمی تھا۔ میں جانتا ہوں خان، پر خبر بالکل پکی ہے، مصطفیٰ حورین سے نکاح کر چکا ہے۔ کریم اپنے مالک کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جو اس خبر کو سننے کے بعد اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کریم، اس مصطفیٰ نے حورین سے نکاح کر کے میرا پورا بنا بنایا پلان بگاڑ دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیجے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنے سالوں سے میں اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی ایک غلطی اور حورین میری گرفت میں ہوتی، پر یہ مصطفیٰ ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھ سے 2 قدم آگے نکل گیا۔ وہ اپنی ٹیبل پر موجود فائل کو ایک طرف پھینکتا ہوا بولا، کاش کریم میں اس رات اس لڑکے کو حورین کو لے جانے نہیں دیتا، یا وہ اس رات اپنی ماں کی طرح مر جاتی، تو آج مجھے اس جائیداد کے لیے اتنا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ وہ آج تک اپنی اس غلطی پر پچھتا رہا تھا۔ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اسے اتنے سال انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ خان، اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ جو آپ کو چاہیے اس 3 سالہ بچی کے پاس ہے، اس لیے اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کریم سالوں سے اس کا وفادار تھا، ہر اچھے برے کام میں اس کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ آپ کا آدمی بالکل صحیح کہہ رہا ہے خان صاحب۔ اس بار کب سے خاموش بیٹھا خان کا وکیل ان دونوں سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی آواز پر خان اور کریم کی توجہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ ساری جائیداد شروع سے ہی اس کے نام تھی، اور اگر اس کی مرضی یا اس کی مرضی کے خلاف جائیداد ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے تو سب ٹرسٹ کے نام ہو جاتی، اس لیے حورین کو حاصل کر کے کچھ فائدہ نہیں تھا۔ تمہارے بھائی نے مرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کر یہ ساری ویل بنائی تھی۔ اس کا وکیل اب ان کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا۔ یہ نئی بات نہیں ہے، میں یہ سب جانتا ہوں، مجھے اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ وہ اپنے وکیل کی بات پر خاصا غصہ ہوا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا، اب دوسرا اس وکیل کی باتیں اس کے غصے کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ اگر آپ حورین کو ہی راستے سے ہٹا دو تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے وکیل کا شیطانی دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔
جبکہ اس کی بات پر خان نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ صاف صاف بولو، کیا کہنا ہے؟ الجھی ہوئی باتیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ اب وہ اپنی جگہ پر بیٹھتا ہوا بے تاثر چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس بار کریم کی توجہ بھی مکمل طور پر اس کی جانب ہوئی تھی۔ اگر آپ کو اس کی ساری جائیداد چاہیے تو حورین کو مار دو، آپ کا راستہ بالکل صاف، بس ہمیں پروف کرنا ہوگا کہ وہ مر چکی ہے، پھر سب آپ کا ہوگا۔ وہ بڑے اطمینان سے کہتا خان کے سامنے والی چیئر پر آ بیٹھا، اور اپنے وکیل کی بات سن کر اتنے وقت میں پہلی بار خان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم جانتے ہو کریم تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ اب اپنے سامنے کھڑے کریم کی طرف دیکھ کر خباثت سے ہنسا تھا۔ اگر پہلے ہی تم میری بات آسانی سے سمجھ جاتے تو تمہاری طرح سے آج تمہاری بیٹی کو بھی یوں شہید نہیں ہونا پڑتا۔ وہ اپنی سوچ میں اپنے بھائی سے مخاطب ہوا تھا، جس کی وہ سالوں پہلے اسی جائیداد کی وجہ سے جان لے چکا تھا۔ ڈیڈ، میں بھی آپ دونوں کے ساتھ جانا چاہتا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے نا۔ دادو جان بھی گھر پہ نہیں ہیں، اور چاچو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گئے ہوئے ہیں، میں گھر پر اکیلا بور ہو جاؤں گا۔ وہ جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی نوٹ کو صحیح کر رہا تھا، ہاتھ کی آواز پر اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے اور پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو پچھلے 10 منٹ سے رونی صورت بنائے اس کے ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا۔ بیٹا، میں آپ کو کتنی بار بول چکا ہوں کہ یہ بزنس پارٹی ہے، آپ وہاں بھی بور ہو جاؤ گے، پر میں وعدہ کرتا ہوں اس سنڈے آپ کو آپ کی پسند کی جگہ پر لے کر جاؤں گا۔ وہ اس کے پھولے پھولے گالوں کو چومتا ہوا بہت محبت سے بولا، مگر اپنے باپ کی بات پر بھی اس کا موڈ نہیں بدلا تھا۔ ماما دیکھیں نا، ڈیڈ تو میری بات سن نہیں رہے ہیں، آپ ہی انہیں سمجھائیے نا کہ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ لے چلیں۔ تبھی اس کی نظر چینجنگ روم سے نکلتی حفصہ پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ ہاں، ہاتھ ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، ویسے بھی میرا ہاتھ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا ہے۔ اسفند جو اپنی تیاری مکمل کر کے آئینے میں اپنا جائزہ لے رہا تھا، حفصہ کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ حفصہ پہ نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ بلیک کلر کی نیٹ کی ساڑی میں اس کا گورا جسم جگمگا رہا تھا، وہ دم بخود سا بس اس کو تک رہا تھا۔ یہ ساڑی وہ خود اس کے لیے لے کر آیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ حفصہ کے پاس پارٹی میں پہننے لائق کوئی ڈریس نہیں ہوگی، پر اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس میں اس حد تک خوبصورت لگ سکتی ہے۔ ڈیڈ، آپ سن رہے ہیں نا؟ اس کو حفصہ پر نظریں جمائے دیکھ ہاتھ نے اسے پھر سے مخاطب کیا تھا۔ سن لیا ہے، پر شاید تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، تم نہیں جا سکتے مطلب نہیں جا سکتے۔ ہاتھ کی آواز پر وہ جیسے اس کے سحر سے نکلا اور فوراً اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتا سخت لہجے میں بولا۔ اپنی بے خودی کا غصہ وہ ہاتھ پر اتار چکا تھا۔ اور تم جلدی چلو، ویسے ہی تمہاری وجہ سے کافی دیر ہو چکی ہے، میں اور دیر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سختی سے اس کو ہدایت کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اداس مت ہونا بیٹا، آپ کے ڈیڈ تھوڑے غصے میں ہیں، ہم لیٹ ہو گئے ہیں نا اس لیے۔ اس کے جانے کے بعد حفصہ بہت محبت سے ہاتھ کی پیشانی چومتی اس کو سمجھا رہی تھی۔ ماما، میں اداس نہیں ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں، میں آپ کا ویٹ کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو حفصہ بھی ہولے سے ہنستی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ حفصہ اس کا غصہ ہونے سے پہلے ہی کار میں بیٹھ گئی تھی۔ سفر کے درمیان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اس نے ایک بہت ہی شاندار ہوٹل کے آگے اپنی کار روکی تھی۔ وہ کار سے نکلتا اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا آگے بڑھ گیا۔ حفصہ اپنی ساڑی سنبھالتی کار سے نکل کر اس کے پیچھے چل دی۔ وہ پہلی بار کسی پارٹی میں شرکت کر رہی تھی، اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں اس پارٹی میں اسے اپنا باپ اور بھائی نظر نہ آ جائیں۔ وہ دل میں دعائیں کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے تو وہاں کی سجاوٹ دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کا باپ بھی بزنس مین تھا، پر وہ کبھی اس طرح کی جگہ پر نہیں گئی تھی۔ اپنا منہ بند رکھو، ورنہ لوگوں کو لگے گا میں تمہیں سڑک سے اٹھا کر لایا ہوں، وہ اس کے ہونکوں کی طرح دیکھنے پر چوٹ کرتا ہوا بولا۔ اس کی بات پہ خفت کے مارے حفصہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ بیچاری شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ ویسے میں تمہیں یہاں لانا تو نہیں چاہتا تھا، بٹ کیا کروں، مجبوری تھی۔ بس ایک درخواست ہے، چپ چاپ میرے ساتھ رہنا، بلا وجہ اپنا منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا مجھے معلوم نہیں، پر یہاں میری بہت عزت ہے۔ وہ اس کو مزید شرمندگی سے دوچار کر کے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اپنے بزنس پارٹنر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی بات پر حفصہ بس اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گئی تھی، کیونکہ وہ یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر سارا وقت
وہ یوں ہی اسے اپنے ساتھ لیے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کرا رہا تھا۔ اس وقت یہاں شہر کے امیر ترین ہائی کلاس فیملیز موجود تھیں۔ یہ سب حفصہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے اب تھکن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر ایک طرف کونے میں موجود خالی ٹیبل پر پڑی تو وہ اسفن سے اجازت لیتی ایک طرف کونے میں آ بیٹھی۔ ہیلز کی وجہ سے اس کے پیروں میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جب اپنے قریب سے آتی مردانہ آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ جی بیٹھ جائیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے اس کو اجازت دے چکی تھی۔ یہ جانے بغیر اپنے پارٹنر سے بات کرتے اسفند کی نظر سے یہ منظر پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ سو سویٹ آف یو ڈیئر، ورنہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس طرح اجازت ہرگز نہ دیتا۔ وہ حفصہ کے برابر والی چیئر پر بیٹھ کر بے تکلفی سے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا، جبکہ حفصہ نے بہت احتیاط سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ لگتا ہے آپ یہاں اکیلی آئی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی خاموشی پہ وہ مزید گویا ہوا، جبکہ نظریں اس کا ایکسٹرا کر رہی تھیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل میرے ہسبینڈ اپنے پارٹنرز اور دوستوں کے ساتھ بزی ہیں، اس لیے۔ اس کی بے باک نظریں اور بے تکلفی سے حفصہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا، اس لیے اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا کہ اس کا شوہر یہاں موجود ہے، جبکہ جگہ اور ماحول کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ پہلے والی مسکراہٹ ابھی بھی موجود تھی۔ ضرور کوئی بے وقوفی ہوگا جو اتنی خوبصورت بیوی کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر میں آپ کے شوہر کی جگہ ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتا۔ وہ خباثت سے ہنستا اس کی طرف جھکا تھا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر دور کھڑے اسفند کے غصے کی وجہ سے رگیں تن گئی تھیں۔ اب اس کا دھیان اپنے بزنس پارٹنر کی باتوں سے مکمل ہٹ چکا تھا۔ ایکسکیوز می، شاید میرے شوہر مجھے بلا رہے ہیں۔ اس کی حد سے بڑھتی بدتمیزی پر حفصہ نے بہانہ بنا کر جیسے ہی اٹھنا چاہا، وہ شخص تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اس کو روک چکا تھا۔ اس شخص کو حفصہ کو چھوتا دیکھ اسفند کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے اجازت لیتا اس طرف بڑھا تھا۔ ارے کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بیٹھ جائیں، ابھی تو ہماری بات ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی۔ وہ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیے عجیب سے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو اس کی مضبوط پکڑ کے آگے ناکام تھی۔ حفصہ، گھر چلیں، دیر ہو رہی ہے، اور گھر پر ہاتھ بھی اکیلا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب اسفند پیچھے سے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا ہوا بولا۔ اس نے جن نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا تھا، اسے محسوس کر کے اس شخص نے فوراً حفصہ کا بازو آزاد کیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے صبر کا گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ اسفند کی موجودگی میں حفصہ کو جیسے سکون سا ملا تھا، مگر اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر اسے اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ چلو، وہ اس کا بازو سختی سے پکڑ کے اسے وہاں سے کھینچتا ہوا لے کر باہر آیا اور بغیر کچھ بولے اپنی کار کا دروازہ کھولا تھا۔ حفصہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر خوف سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی اسفند نے کار سٹارٹ کر دی تھی۔ کار کی تیز سپیڈ اس کے شدید غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کو ڈرائیونگ کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے غصے کو دیکھ کر حفصہ میں ہمت نہیں ہوئی تھی کچھ کہنے کی۔ اس وقت اسے اسفند کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا، جانے اس کی خاموشی کے پیچھے کیسا طوفان چھپا ہوا تھا۔ داؤد، جو میں نے تمہیں کام بولا تھا، اس کام کا کیا ہوا؟ وہ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے شراب کے گلاس کو اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں ختم کرتا ہوا بولا، اور پاس رکھی بوتل میں سے پھر سے اپنے لیے گلاس میں انڈیلنے لگا۔ بس کرو مصطفیٰ، آج تم ضرورت سے زیادہ ڈرنک کر چکے ہو، یہ تمہاری صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ داؤد اس کے سوال کو نظر انداز کرتا فکر مندی سے بولا۔ اسے جب کوئی بات بہت پریشان کرتی تھی، وہ تب اس طرح خود کو نشے میں چور کر لیتا تھا، جیسے اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس کے پاس ایک یہی راستہ ہو۔ جو پوچھا گیا ہے داؤد، اس کا جواب دو۔ میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں لیے سخت انداز میں بولا۔ یہ اس کا نشہ بول رہا تھا، ورنہ وہ اس سے اس انداز میں کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ تم بے فکر رہو، خان پہ میری ہر لمحہ نظر رہتی ہے۔
اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھے خبر مل جائے گی۔ وہ اسے تفصیل سے بتانے لگے، جبکہ اس دوران وہ ایک اور گلاس اپنے حلق کے نیچے اتار چکا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور اب تم جاؤ، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ گلاس کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، میرا خیال ہے مصطفیٰ تمہیں بھی اب آرام کرنا چاہیے، تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ وہ مزید بولے، پر سامنے والے پر ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ اس کی تیز آواز پر اسٹڈی میں داخل ہوتی حورین کے قدم اپنی جگہ رکے تھے۔ داؤد صاحب جو واپسی کے لیے پلٹے، اپنے پیچھے حورین کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکے، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد حورین خاموشی سے کھڑی مصطفیٰ کو دیکھنے لگی، جو اس کی موجودگی سے بے خبر قطرہ قطرہ نشہ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ مصطفیٰ آپ ٹھیک ہیں؟ آج آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ پریشانی میں اپنی انگلیاں موڑتی اس سے مخاطب ہوئی، جو ابھی بھی اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ میں نے کہا نا مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم لوگوں کو ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حورین کی آواز پہ اس نے ہاتھ میں موجود گلاس پوری طاقت لگا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اس کے اس قدر شدید رد عمل پر حورین اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ اسے مصطفیٰ کی فکر ہو رہی تھی، جو صبح سے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ڈر کر یہاں سے بھاگ جاتی، مگر سامنے بیٹھا شخص کوئی اور نہیں، اس کا شوہر تھا، اور وہ اس کو یوں ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے آہستہ سے قدم اٹھاتی صوفے پر اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ جب آپ میری پریشانی اور میری بیماری میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے، تو پھر میں آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ اس کو دیکھتی ہوئی بولی، جو صوفے کی پشت پر اپنا سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اپنے بہت قریب حورین کی آواز سن کر اس نے یکدم سے اپنی آنکھیں کھولیں اور گردن موڑ کر حورین کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں بے پناہ چاہت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ اپنے اندر اٹھتے جذبات کو قابو نہیں کر پایا، اور اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ حورین اس کے اس عمل سے کچھ لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس پہ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کے مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے، چہرہ اس کے بالوں میں چھپائے وہ پوری طرح اسے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ اسٹڈی روم کی معنی خیزی خاموشی میں دونوں بس ایک دوسرے کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سن رہے تھے۔ مجھ سے دور رہو حورین، ورنہ ایک دن سب برباد ہو جائے گا، وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے بولا۔ بولتے ہوئے اس کے لب حورین کی گردن کو چھو رہے تھے۔ اس کے پرحدت لمس سے حورین کے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ میں تمہیں ایسے راستے پر لا کر نہیں کھڑا کر سکتا جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ وہ اب اس سے جدا ہوتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتا ہوا بولا، مصطفیٰ میں پہلے ہی اس راستے پر موجود ہوں جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی نشے سے ہوتی لال آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے جواب پر مصطفیٰ کی نظریں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھنے لگیں۔ اس کا شدت سے دل چاہا تھا وہ اس کے ہر ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو لے، اور اپنے دل کی اس خواہش پر راضی ہوتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا اور اپنے دہکتے لب اس کی پیشانی پر موجود نشان پر رکھ چکا تھا۔ اس کے اس گستاخی پر حورین اپنا سانس روک کر رہ گئی تھی۔ وہ بس آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کی پیشانی سے اب اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا، آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوا، پھر دونوں رخسار پہ باری باری اپنا لمس چھوڑتا وہ رکا تھا، اور حورین بس آنکھیں بند کیے بیٹھی اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تم بہت معصوم ہو حورین، میں تمہاری معصومیت کھونا نہیں چاہتا، نہ تمہیں بکھرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ وہ اس کی بند پلکوں کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی اتنی قربت سے لرز رہی تھیں۔ اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی مصطفیٰ، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میری روح ہیں، میری سانسیں ہیں آپ۔ اس کے اس قدر کھلے اظہار پر مصطفیٰ کے اندر ایک الگ سا سکون اترا تھا، جو اس کی جلتی روح کو سرشار کر گیا تھا۔ تم بھی میری روح ہو حورین، میری زندگی، وہ خمار آلود لہجے میں کہتا
اس بار اس کے نرم و ملائم لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ نشے میں تھا، وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بس اس پہ جھکا، اس کی سانسوں کو خود میں اتار رہا تھا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ حورین کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کی شرٹ پر اپنی پکڑ سخت کی تو مصطفیٰ اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر قابو کرتا اس سے جدا ہوا تھا اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹھکا کر اسے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ مجھے کبھی مت چھوڑنا حورین، ورنہ میں تنہا ہو جاؤں گا۔ وہ اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتا حورین کے سینے پہ اپنا سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کے بھاری جسم کے بوجھ سے حورین تھوڑا سا پیچھے کو ہوئی اور اپنی کمر کو صوفے کی پشت سے لگا لیا۔ اب وہ دونوں صوفے پر آدھے لیٹے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ تو اس کے سینے پر سر رکھے نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا، جبکہ حورین آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ اسے بار بار مصطفیٰ کی حرکت یاد آ رہی تھی، جس سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سب سوچ کر اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے جھک کر مصطفیٰ کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور آنکھیں بند کر کے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، جو اس پوزیشن میں ناممکن تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی صبح اٹھ کر مصطفیٰ کا رویہ کیسا ہوگا۔ شاید نشے کی وجہ سے صبح اٹھ کر وہ یہ سب بھول جائے، پر حورین چاہتی تھی یہ رات یہیں رک جائے اور وہ یوں ہی اس کے قریب رہے، بہت قریب۔ اسود تمہاری نظریں بتا رہی ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب میں میری کوئی غلطی ہے، حفصہ تیزی سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے بول رہی تھی، جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کو نظر انداز کیے اپنے روم میں جا رہا تھا۔ ان دونوں کی دیر سے واپسی ہوئی تھی۔ اس وقت گھر میں مکمل خاموشی تھی، اس لیے ان کی بات سننے والا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اسفند، تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے زبردستی میرا بازو پکڑا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید بولی، پر وہ اس کی بات کے جواب میں زور سے اپنے روم کا دروازہ بند کرتا آگے بڑھا تھا۔ اسفند، تم خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ اس بار وہ چیخی تھی، تم اتنی نیک پارسا نہیں ہو، اس لیے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صفائی انہیں دو جو تمہیں جانتے نہ ہوں۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتا حفصہ کو حیران کر گیا تھا۔ ویسے کہاں چھوا تھا اس نے تمہیں؟ یہاں ٹچ کیا تھا اس نے۔ اس کے بازو کو اپنے ہاتھ کی پشت سے ٹریس کیا، جبکہ اپنی شعلہ بار نظریں اس کے چہرے پر گاڑ رکھی تھیں۔ اپنے بازو پر اس کا لمس محسوس کر کے ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ڈیمٹ، جواب دو مجھے۔